دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ فرانسہ بول رہے ہیں آپ؟ جی بتائیے۔ جی میں محمد رفیع بول رہا ہوں، میں دہلی سے سر۔ محمد رفیع جی جی میں عرض کر رہا تھا، وہ ایک کتاب میں کسی مصنف نے ایسا لکھا ہے کہ اللہ چاہے تو کروڑوں نبی محمد جیسے پیدا کر دے۔ اچھا جی تو سر یہ عبارت لکھنا کیا صحیح ہے یہ چیز؟ کیا جب اللہ فرما دیا کہ اے محبوب تمہارے بعد اب نبوت کا معاملہ ختم، کہ اب کوئی نبی پیدا نہیں ہونے کا، پھر بھی مطلب اللہ کی قدرت کا حوالہ دے کر یہ کہنا، اور وہ بھی خاص محمد نام لکھا ہے کہ محمد جیسے کروڑوں نبی جو ہے اللہ تعالیٰ پیدا کر دے۔ اچھا جی کس نے لکھا ہے مصنف کا نام؟ جی ایک منٹ رکیے، یہ مصنف کا نام لکھا ہے علامہ شاہ اسماعیل دہلوی۔ جی ہاں۔ اچھا کتاب کا نام؟ کتاب کا نام ہے تقویت الایمان۔ تقویت الایمان جی اچھا میرے پاس جو ہے اس میں پیج نمبر 39 ہے، باقی پیج نمبر تو دیکھیے فرق ہوتے ہیں، وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ پیج نمبر کی میں نہیں کہہ سکتا کہ ہاں جی یہی پیج ہوگا، لیکن یہ ہے کہ بارہ میں نے الگ الگ نسخوں میں پڑھا ہے، PDF کے نسخے پڑھے ہیں، ہندی والا بھی پڑھا، اردو والا بھی پڑھا، تو یہ ہے کہ مطلب عبارت تو خیر موجود ہے لیکن الگ الگ صفحوں پر ہے سب میں، الگ جگہ پر۔ اچھا تو مطلب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ اے محبوب اب تمہارے بعد کوئی نبی نہیں آنے کا، تم نبیوں میں سب سے آخر کے ہو، اب تمہارے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، مطلب پھر بھی قدرت کا حوالہ دے کر یہ بولنا کہ کروڑوں محمد جیسے پیدا کر دیں۔ اچھا یہ لکھ رکھا ہے کہ اللہ چاہے تو محمد کے جیسے کروڑوں پیدا کر دے۔ جی ہاں بالکل، محمد نام لکھا ہے اور محمد کے بعد سلام بھی لکھا ہے، سلام یعنی شارٹ کٹ درود کا۔ اچھا اچھا ایسا نہیں ہے کہ مطلب کسی پہلی بات تو نبی لکھا، پھر نبی کے ساتھ محمد نام بھی لکھا ہے۔ اچھا یہ جو آپ عبارت بتا رہے ہیں اس کا کچھ سیاق و سباق بھی تو ہوگا، کس سیاق و سباق میں لکھا ہے انہوں نے؟ جی یہ ایک منٹ رکیے گا، جس میں لکھا تھا یہ شہنشاہ کی تو یہ شان ہے نا، یہ شاید قدرت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات لکھی ہے۔ نہیں حوالہ تو تب دیا جاتا ہے جب اس سے پہلے کچھ کانٹیکٹ چل رہا ہو، کوئی بات چل رہی ہو، ایسے تو حوالہ نہیں دیا جاتا۔ جی میں ابھی دیکھ لیتا ہوں، رکیے پیج نمبر 39 ہے اس میں جو ہے نا یہ باب اس کا، ہاں میں بتاتا ہوں اس کا باب کا نام کیا ہے۔ اس کا باب کا نام ہے شرک فی التصرف کی تردید، یہ ہے اس کی فصل جو ہے شرک فی التصرف کی تردید۔ اچھا اس میں یہ بات لکھی شرک فی التصرف کی تردید۔ تصرف جی 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 ہاں جی۔ اور جبرائیل کا بھی نام ہے کہ کروڑوں نبی ولی جن فرشتے جبرائیل اور محمد سلام کے برابر ایک آن میں پیدا کر دیں۔ اچھا اب مان لیجیے کوئی قادیانی کہتا ہے کہ بھائی کیا اللہ تعالیٰ نبی کے بعد دوسرا نبی بھیجنے پر قادر نہیں ہے، تو پھر کیا جواب دیں گے مجھے؟ دیکھیے ایک چیز تو ہے قادر ہونا اور ایک چیز ہے کہ کرنا، جی دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ جی اچھا جی تو پہلی بات تو آپ جو جس طریقے کی عبارت بھیجنے میں تو نہ تو ابھی صحیح سے میں آپ اس پہ حکم لگا سکتا ہوں، چونکہ میرے سامنے نہ تو پوری بات ہے نہ ایک خالی عبارت دیکھ کے۔ جی واٹس ایپ چلا دیں، واٹس ایپ پہ اگر آپ بھیج دیں پورا مضمون اوپر۔ جی 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 بالکل، میں آپ کو نا بلکہ میں آپ کو اس کی PDF بھیج دوں گا پوری۔ جی PDF بھیج دیں، جی جی بالکل اس کو ہائی لائٹ کر دیں تو میں نہیں تقویت الایمان میں آپ کو صفحہ نمبر میں آپ کو نا جو میں آپ کو PDF بھیجوں گا میں آپ کو اس PDF کا صفحہ نمبر بتا دوں گا، صفحہ نمبر اور وہ باب کا نام کیا ہے۔ یہ جو باب ہے اس کے بعد باب کا جو کچھ بات کہی جا سکتی ہے اس میں رہی بات یہ اس طریقے کے بہت سارے کام ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کیا لگتا ہے
ایک کام تو ایک قدرت ہوتی ہے کسی ٹیم پہ، کسی کام کے کرنے کی قدرت الگ ہوتی ہے، اور اس کی ایک لمبی بحث ہے، اس میں پہلے آپ بھیج دیجئے، میں مطالعہ کرنے کے بعد آپ سے پھر انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ جی ابھی ایک حضرت کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ قادر تو ہے نا، مطلب یار یہ کون سی بات ہے، قادر تو ہے، اور پھر کل کو اگر مان لیجیے کوئی ملحد ہم سے سوال کرے کہ بھئی کیا اللہ تعالیٰ اپنے جیسا دوسرا خدا پیدا کرنے پر قادر ہے کہ نہیں، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا بولیں گے؟ نہیں قادر نہیں ہے، یا پھر یہ بولیں گے ہاں جی قادر ہے؟ اگر قادر بولیں گے تو بیڑا کرا کے، قادر نہیں بولیں گے تو بیڑا کر کے اپنی ایمان کا، جی جی ہے نا۔ تو یہ ہے کہ مطلب میرا جو میں نے جو سمجھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے آپ یہ بولیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، پوری دنیا کو تباہ کر دے، ہے نا، تباہ کر کے پوری دنیا کو دوبارہ جو ہے آباد کر دے، پیڑ میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے کیا نام ہے کانٹے، مطلب پھل والے پیڑ میں سے کانٹے نکال دے، کانٹے والے پیڑ میں سے پھل نکال دے، زمین کو اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک دم جو ہے کیا نام ہے شیشے جیسی ایک دم صاف بنا دے، یہ آپ بولے، لیکن آپ نبی پاک کا نام لے کر بول رہے ہیں کہ جی اللہ چاہے تو ان کے جیسے کروڑوں محمد پیدا کر دے معاذ اللہ۔ اور ابھی ایک مفتی صاحب نے پتہ یہ تک بولا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تفسیر میں آتا ہے کہ ہر زمین و آسمان میں ایک محمد ہے، اچھا، اور ہاں، اور یہ محمد کوئی عام محمد نہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک محمد ہے ہر زمین و آسمان میں۔ یہ بات ایک مفتی صاحب نے بولی ابھی، اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے تفسیر در منصور میں لکھی ہے بات۔ اب ان سے میں نے پوچھا، میں کہا تھا اگر ہو تو مجھے بتا دیجیے، تو کہہ رہے ہیں مجھے ابھی یاد نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس کتاب، مطلب کتاب بھی نہیں ہے اور یاد بھی نہیں ہے کہ کس آیت کے تحت یہ بات لکھی ہے علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو میں نے کہا چلیے کوئی بات نہیں، آپ بعد میں آپ کو مل جائے تو آپ میرے کو حوالہ بھیج دیجیے گا۔ مطلب اگر یہ مان لیا جائے کہ ہاں جی ساتوں مطلب جتنے بھی طبقات ہیں ہر طبقات میں ایک محمد ہے نا جی، پھر تو مان لیجیے پھر تو مطلب قادیانیوں کو پھر ہم کس منہ سے بولیں گے ہاں جی تمہارا جو یہ آرٹیفیشل نبی ہے پھر یہ باطل ہے، پھر کس منہ سے بولیں گے ہم؟ صحیح بات ہے، دیکھیے بولے گا نا کیا ہے، بہت سارے لوگ سب دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں مختلف طریقے کی سوچ والے لوگ ہوتے ہیں، اب سب کو تو منہ نہیں کر سکتے ہیں نا۔ نہیں وہ تو ہے، لیکن مان لیجیے آپ ایک مفتی ہیں تو کم سے کم مفتی کا تو یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بولنے سے پہلے سوچ سمجھ لے اچھے طریقے سے۔ ہاں یہ بولتے تھے کہ رفیع بھائی دیکھیے ابھی مجھے اس بارے میں جانکاری نہیں ہے، میں آپ کو بعد میں جانکاری دے دوں گا، جیسا کہ آپ نے لکھا کہ مجھے ابھی مطالعہ نہیں ہے، میں آپ کو بعد میں بولوں گا۔ تو یہ بات ہوتی ہے نا، یہ نہیں نا کہ صرف اپنی جو ہے مفتی گیری بچانے کے لیے، اپنی ناکوچی کرنے کے لیے کچھ بھی آپ بولے چلے جائیں، وہ بالکل غلط بات ہے، بغیر حوالے کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، صحیح بات ہے۔ بغیر علم کے لوگ کچھ بھی بول جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی مجھے مل نہیں رہا ہے، میں نے غلطی سے بول دیا ہوگا، یہ وہ فلانا ڈھمانا۔ آپ اس طرح کی یہ کتاب، یہ بات آپ نے خود مطالعے کے درمیان یہ سامنے سے گزری ہے، کسی نے پوچھا تھا آپ سے اس طرح؟ نہیں پوچھا نہیں ہے، یہ کتاب اصل میں میرے پاس ہے، اور یہ کتاب آج سے تقریباً شاید 8 یا 9 سال پہلے سے میرے پاس کتاب ہے یہ۔ اچھا جی ہاں۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ مطلب کس اس سے تعلق رکھتے ہیں، جماعت سے؟ جی میں جو ہے ہم اس مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں جن کو آپ لوگ جو ہے قبر پجاری اور مشرک بولتے ہیں، مطلب آپ تو نہیں، آپ کے مطلب آپ تو خیر پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ کیا بات ہوئی آپ کے؟ نہیں میں کہنے والا پتا کیا ہے، جیسا سوشل میڈیا کے جو مناظر ہیں ٹچے مچھے نا آنڈو پانڈو سے جنہیں کچھ نہیں پتا، تو وہ جو ہے انہوں نے جو ہے ہمیں ایک نام دے رکھا ہے قبر پجاری اور بدعتی مشرک یہ سب۔ ویسے تو مجھے معلوم ہے کہ جو پڑھے لکھے عالم لوگ ہیں وہ نہیں بولتے یہ باتیں، جیسے آپ جیسے لوگ ہو گئے آپ لوگ نہیں بولتے، لیکن جو جاہل ہیں نا سوشل میڈیا کے وہ لوگ بولتے ہیں، تو ان جاہلوں کا یہ چیزیں جو ہے نا سوشل میڈیا پہ لوگوں نے نفرتیں زیادہ پھیلا رکھی ہیں۔ بالکل یہ بات آپ بالکل، لیکن مانیے اسی لیے نا میں صرف اسی مقصد کے لیے آپ جیسے مفتیان کرام سے بات کرتا ہوں، اور آپ جیسے لوگوں سے نہیں، ہم بات کر کے صاحب علم زیادہ گہرائی نہیں ہے علم کے اندر، لیکن ہاں یہ بات ہے کہ جو نفرت پھیلا رکھی ہے، آپ کو میں بتاؤں کہ دارالعلوم کا ابھی تک کوئی ایسا فتویٰ نہیں نکلا ہے اس کے اندر احمد رضا صاحب کو کافر کہا گیا ہو۔ اور اس طریقے کی اگر دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ دونوں طرف سے وہ اس کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کو گالی دے رہا ہے، اس کے اکابر کو کافر کہہ رہا ہے وہ صاحب۔ آپ یقین مانیے میں کم سے کم 7 سمتنگ 14 15 16 تقریباً 6 سال مجھے واٹس ایپ پر ہو گئے، اور جو بھی آ کر گروپوں میں یہ بکواسے کرتا ہے نا، تم قبر پجاری ہو، تم مشرک ہو، تم بدعتی ہو، میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے، تو ہمیں قبر پجاری کہہ رہا ہے، تو کافر کہہ رہا ہے، ہم یہ جو بھی کہہ رہا ہے تو کہہ رہے، لیکن تو مجھے کم سے کم اپنے کسی مفتی کا، کسی دارالفتہ کا کوئی فتویٰ تو دکھا دے۔
تو وہ فتوا دکھانے کو وہ تیار نہیں ہوتے بیچارے, خالی اپنے منہ سے بکلولی کرتے ہیں بس دنیا والے کی. اور جب جیسے یہ بولتے ہیں قبر پجاری قبر پجاری قبر پجاری کہ تم یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو, اور آپ یقین مانے برا مت مانیے گا, میں نے کئی ساری جو ہے چھوٹی چھوٹی کتابیں تھوڑی تھوڑی میں پڑھتا رہتا ہوں بیچ بیچ میں. ایک کتاب ہے, آپ نے نام سنا بھی ہوگا, اس کا نام ہے ارواح ثلاثہ. جی, اس کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی ہے یا اس کا حاشیہ لکھا ہے نا جی. تو اس میں ایک روایت لکھی ہے مولانا یعقوب نانوتوی کے نام سے کہ ان کی وفات کے بعد ان کی ایک کرامت ظاہر ہوئی. اب دیکھیے گا کرامت کیسی تھی. کرامت یہ تھی کہ ان کی قبر نانوتا میں ایک بار بخار پھیل گیا تھا, پتہ نہیں بخار تھا جا رہا تھا, کوئی بیماری پھیلی, تو لوگ اس سے بڑے پریشان ہوئے بیماری سے. تو کیا ہوا کہ کسی بندے نے مولانا یعقوب نانوتوی کی قبر کی مٹی لے کے نا اس کو بطور تعویذ اپنے باندھ لیا, یہ جو بھی استعمال کیا گئی, تو اس سے وہ ٹھیک ہو گیا. اب اس نے سارے محلہ مچا دیا کہ بھیا مولانا کی قبر کی مٹی سے شفا مل رہی ہے, سب لوگ آؤ. اب بھائی صاحب اب تو بھیا پبلک نے لنگا لگا دی, پوری قبر کی مٹی صاف, سب لوگ جو ہے قبر کی مٹی اٹھا کے لے گئے اور اپنے باندھنا چالو کر دیا, سب لوگ ٹھیک ہوتے گئے. اب ان کے جو بیٹے تھے وہ بیچارے اس بات سے پریشان ہو گئے, ویسا میں قبر پر مٹی ڈالتا ہوں, مٹی ڈالوں لوگ یہاں سے پورے صاف کر دیں. تو انہوں نے غصے میں آ کے بول دیا اپنے والد صاحب سے قبر کھڑے ہوئے کہ اب کی بار اگر تمہاری قبر کی مٹی سے کسی کو شفا ملی تو میں تمہاری قبر پر مٹی نہیں ڈالوں گا, یوں ہی پڑے رہی ہوں, لوگ تمہارے اوپر جو ہے ننگے پیر آ کے چلیں گے, ایسے انہوں نے بولا. تو آگے لکھا ہے کہ اس بعد سے کسی کو بھی ان کی قبر کی مٹی سے شفا نہیں ملی. اچھا, یہ واقعہ جو ہے ارواح ثلاثہ کے اندر لکھا ہوا ہے. جی, اور ویسے کہتے اور ویسے دیکھیے ایک ابھی کچھ دن پہلے ایک احمد نام سے کوئی تھا, شاید پتہ نہیں خود کو مولوی بتا رہا تھا, تو اس نے سوال کیا کہ بھائی اللہ کے ولی قبر میں زندہ ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا بھائی دیکھو اللہ کے ولی قبر میں زندہ ہے. میں نے کہا بھائی دیکھو ایسا ہے, میرے پاس دلیل تو نہیں بھائی, میں تو دیکھو اتنا کوئی محقق ہوں نہیں ہوں. میں کہا لیکن میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے ارواح ثلاثہ کے اندر ایسا لکھا ہے. میں کہا تو اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بھائی اللہ کے ولی قبر میں زندہ ہے. بھائی قبر میں زندہ تھے جبھی تو انہوں نے بات سن لی نا, تمہاری قبر کی مٹی سے اب کی بار کسی کو شفا ملی تو میں مٹی نہیں ڈالوں گا. تو ایسا ہی ہوا کہ قبر کی مٹی سے جو شفا واقعی میں نہیں مل لوگوں کو, پھر لوگوں نے مٹی لیا نا بند کر دیا. پھر جب اس کو میں نے یہ بتایا, میں کہا دیکھو ارواح ثلاثہ میں ایک واقعہ اور لکھا ہے بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی کے نام سے کہ وہ جو تھے اپنی وفات کے بعد مدرسے میں ایک بار جو ہے جسد عنصری ہے نا, جسد عنصری کے ساتھ تشریف لائے, اور مدرسے میں جو ہے دو لوگوں میں کسی بات کو لے کر کوئی جھگڑا ہو جاتا, تو اس جھگڑے کو سلجھا کے وہ چلے گئے تھے. تو ہم نے کہا بھائی ایک بات بتاؤ, تم کہہ رہے ہو کہ بھائی اللہ کے ولی قبر میں زندہ ہے. میں کہا دیکھو دلیل کو تم چھوڑ دو گی, دلیل تو خیر میں اتنا بڑا کوئی عالم نہیں ہوں تو بھی پاؤں, لیکن تم اس کو کیا کہو گے. تو وہ مجھ سے کہہ رہا دلیل تم دو. میں نے کہا بھائی ایک بات بتا مجھے, جب یہ اس کتاب میں واقعہ لکھا ہے اور لکھنے والے بھی کوئی ایسا نہیں کہ وہ ٹچا مچا انسان ہے, بہت بڑے بڑے جو ہے ایسے لوگ ہیں جن کا مطلب نام چلتا ہے دنیا میں, ایسے عالم ہیں. میں کہا یا تو ان کا جھوٹا بول دے یا تو مجھ سے دلیل مت مانگ. کہہ رہے نہیں تم دلیل دو. میں کہا کیوں جاہل والی باتیں کرتا ہے یار. میں کہا جا یار کام کر دو اپنا کچھ پڑھ لکھ لے. میں نے کہا یہ جو واقعہ لکھے ہیں پھر تم کیا بولے گا. کہنے لگا نہیں اس کو چھوڑ دو. کہ چھوڑ دو بھائی. میں کہا دلیل تو مجھ سے مانگ رہا ہے. میں کہا دلیل دیکھ اس مسئلے پر مانگی جاتی ہے جس مسئلے میں ہمارا تمہارا اختلاف ہو. اب جس مسئلے پر تمہارے علماء بھی ہاں کہہ رہے ہیں ہمارے علماء بھی ہاں کہہ رہے ہیں, اس پر پھر دلیل مانگنا تو بنتا ہی نا بھائی. اگر اس طریقے کے آدمی سے آپ بات کریں تو وہی مناسب نہیں ہے بات کرنا. ایسے آدمی سے تو بنا ہے نا بات کرنا. قرآن کریم میں خود اس طریقے کے لوگوں سے بات کرنا وہ آپ کے ایمانی نہیں. اصل میں کیا تھا وہ خود ہی آ کے میرے چیپ ہو گیا زبردستی. تب میں بول رہا یار غوث اعظم زندہ ہے. میں کہا بھائی غوث اعظم. اور دیکھیے ایک بندہ اور میرا جاہل کا بچہ, اس نے آ کے سیدھا پتا کیا سوال کیا. اس نے یہ سوال نہیں کیا کہ تم غوث اعظم کو کیا مانتے ہو, غوث اعظم کیسے تھے ایسے تھے ایسے تھے. یہ نہیں کہہ رہا غوث اعظم کو لاڑ صاحب ہے کیا. میں کہا کم سے کم تمیز سے تو بول رہے, کم بخت کیا بول رہا ہے تو. کہہ رہا ہاں میں صحیح بول رہا ہوں. کہہ رہا غوث اعظم کو لاڑ صاحب ہیں کیا کہ تم ان کی 11ویں مناتے ہو. میں کہا یار حد ہے بھائی. میں کہا یہ سوال تو کیوں بول رہا ہے کہ لاڑ صاحب ہیں. تو یہ پوچھ لے بھائی تم 11ویں کیوں مناتے ہو, میں تیرے کو اس کا جواب دوں گا. تیرے کو حجم ہو ٹھیک ہے, نہیں حجم بھیا تو اپنے گھر میں اپنے گھر. میں کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی. پھر میں نے پڑھ کر پوچھ لیا اس سے. میں نے کہا بھائی اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ سرکار غوث اعظم کے بارے میں تو بکواسیں کر رہا ہے, حالانکہ سرکار غوث اعظم وہ ولی ہیں کہ ان کی ولایت پر جو ہے اس ٹائم جو بڑے بڑے جو طبقے ہیں, جو اہل حدیث ہو گئے, دیوبندی ہو گئے, ہم بریلوی ہو گئے, ہم سب انہیں ولی مانتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کی ولایت کا انکار کرتا ہو. کم سے کم ان کے بارے میں تو کم سے کم تو بکواسیں مت کرنا. اور دیکھیے جیسے ابھی میں نے بتایا نا کہ کروڑوں نبی محمد جیسے پیدا کر دے,
تو اس بدبخت نے دیکھیے اس کا انداز بیاں کتنا خطرناک تھا. ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی سرکار غوث اعظم جو ہے اللہ کے نیک بندے تھے, اللہ کے حکم پر پابند تھے, اور اس کا بولنے کا انداز اتنا خطرناک تھا, مجھے بڑا غصہ آیا. کہہ رہا مطلب ایک تو بولنے کے الفاظ بھی گندے تھے اور انداز بھی. کہہ رہا غوث اعظم نا اللہ کے ڈر سے تھر تھر کانپتے تھے. مطلب کس طریقے سے بولا بندے نے کہ تھر تھر کانپتے تھے. مگر بھائی ایک بات بتا, دیکھ اللہ کا ولی کا مطلب ہی ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا ان اولیاء المتقون, کہ اللہ کے ولی وہی ہیں جو متقی ہیں. مگر تو اس بات کو تھوڑا تمیز سے بھی تو بول سکتا ہے کہ ہاں جی سرکار غوث اعظم جو تھے وہ اللہ سے ڈرتے تھے, اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے تھے, اللہ کے رسول کی سنتوں کی پابندی کرتے. میں کہا تو یہ بھی تو بول سکتا ہے, یہ بول رہا ہے کہ تھر تھر کانپتے تھے. مطلب تو یہی الفاظ رہ گئے بولنے کے لیے. صحیح بات. یہ دیکھیے آج کل کیا ہے نا, مطلب یہ مطلب جہالت. میں نے شروع میں بہت بات کرتا تھا میرے سے ہونا, لیکن میں نے جب سے میرے حقیقت سامنے تو میں نے بات ہی کرنی بند کر دی اس طرح کے لوگوں سے. اس طریقے کے لوگوں سے میرے فون آتے رہتے ہیں, میں بات ہی نہیں کرتا ان سے. اچھا لیکن خیر میں تو دیکھیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے پاس کس کے فون آتے کس کے نہیں آتے, لیکن دیکھیے میرا جو بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے دیکھیے میں کرتا ہوں بس بڑے تسلی کے ساتھ اور بڑے ہی صبر کے ساتھ. دوسرا یہ مجھے گالی گلوچ کرنا اور جو ہے کسی کے عالم کو بنا وجہ کے گالیاں پکنا, لان تان کرنا, یہ سب میں نہیں کرتا ہوں. میں بس اسی انداز میں جس طریقے سے آپ سے میری بات ہو رہی ہے صرف اسی انداز میں بات کرتا ہوں. خالی اگر کوئی گالی گلوچ کرتا ہے تو پھر میں اس کو کہتا ہوں چل نکل پھوٹ جائیں چل, بس اس کا کال کر دوں. میں ایسے گھروں سے بحث نہیں کرتا. یہی کرنا چاہیے جی. میں جی کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ ہلو.